السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم سورہ آل-عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 48, 49, 50, 51 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سیدہ مریم کے پاس آئے اور ان کو بشارت دی، خوشخبری سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور وہ اللہ کا بندہ ہوگا. خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کے گود میں علاقے کے لوگوں سے گفتگو کیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی بشارت اور خوشخبری اللہ دیتا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. مسیح عیسیٰ بن مریم کیوں ہوگا؟ ابھی آگے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ جو پیدائشی بیماری والا آدمی ہوتا تھا اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، مسح کر دیتے تھے تو وہ آدمی بالکل شفایاب ہو جاتا تھا، اس لیے ان کا نام مسیح اور عیسیٰ بن مریم ان کا اصل نام ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے یہ بھی خوشخبری دی اور بشارت دی کہ عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت دونوں میں وجیح ہوں گے، بلند مرتبہ ہوں گے، روب دبدبہ والے ہوں گے، اور یہ بھی خوشخبری دی کہ وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے. ماں کے گود میں بھی وہ بات کریں گے، بالکل دودھ پیتے بچے ہوں گے تو وہ بات کریں گے، اور بڑے ہو کر کے بھی بات کریں گے، یعنی بات کرنے میں دونوں میں فرق نہیں ہوگا. جو بہترین بات وہ بڑے ہو کر کے کریں گے وہی بہترین بات وہ ماں کی گود میں بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ وہ جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ بندے ہوں گے. ان صفات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرما رہا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ جو بیٹا آپ کو پیدا ہوگا جہاں وہ نبی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. کتاب، یہ جو کتاب کا جو لفظ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کتاب، اس کتاب کو، یہ کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن کتاب کا اصل مطلب ہوتا ہے لکھنا. کتاب کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھنا. اور یہی معنی لیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بہت سارے مفسرین نے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے سیدہ مریم کو بشارت اور خوشخبری دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنا سکھائیں گے، لکھنا پڑھنا. والحکمہ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیں گے. حکمت کہتے ہیں جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کی جو تفسیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، توضیح ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہوا قرآن کریم، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث. جو حکمت ہے بالکل وہی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ دے گا. فرشتوں نے بشارت دی اور آگے مزید فرمایا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توریت کی بھی تعلیم دے گا اور انجیل کی بھی تعلیم دے گا. توریت وہ کتاب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. لہذا
ان دونوں کتابوں کی تعلیم اللہ خود ان کو دے گا. یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے، مورخین نے، تاریخ نگاروں نے بتلایا ہے بالکل صحیح سند سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کتابیں بالکل زبانیات تھیں، دونوں کتابوں کے حافظ تھے، دونوں کتابوں کے حافظ بھی تھے، اور دونوں کتابوں کے اندر جو تفقہ اور جو سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا. ان کی قوت حافظہ کو دیکھ کر کے، ان کی فقاہت اور توریت اور انجیل کے اندر جو ان کی باریکی تھی اس کو دیکھ کر کے بڑے بڑے یہود علماء جو تھے وہ بالکل حیران اور ششدر ہو جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ مریم آپ کو جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھنا پڑھنا سکھائے گا، حکمت اور دانائی کی تعلیم دے گا، توریت سکھلائے گا، انجیل سکھلائے گا. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور یہاں پر فرمایا وہ جو عیسیٰ ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر کے جائیں گے. ورسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف وہ رسول بن کر کے جائیں گے. اور ان سے کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں. بہت ہی عبرت کی بات ہے. عیسائی لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، یہودی لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف خیالات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام خیالات باطل ہیں. یہ جو خیالات، یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ خیالات نہیں بلکہ پختہ باتیں ہیں، پختہ ثبوت ہے، جو بالکل حقیقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف رسول بن کر کے جائیں گے اور جا کر کے کیا کہیں گے؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تم لوگوں کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں، نشانی لے کر کے آیا ہوں. کس بات کی نشانی؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وہ جا کر کے ایسا کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ انی اخلق لکم من الطین. اللہ نے ان کو جو معجزہ دیا تھا، ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا تھا. کیا معجزہ دیا تھا؟ آگے ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں تمہارے لیے یہ جو مٹی ہے نا، مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، اور پرندے کی شکل بنا کر کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کر کے اڑ جائے گا. اور ایسا ہی کرتے، مٹی لیتے تھے، اس کو پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، تو جس اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے اس اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا، پرندہ بالکل زندہ بن جاتا تھا. آگے مزید فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اندھوں کو بھی شفا یاب کروں گا اللہ کے حکم سے. کیسے اندھے؟ جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کے آنکھ پر ایسے ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی بالکل لوٹ جاتی تھی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو کوڑی ہوتا ہے سفید داغ، پورے جسم میں سفید داغ نکل جاتا ہے، اس کو بھی میں شفا یابی دیتا ہوں. وہ کہیں گے، وہ کہتے جا کر کے بنی اسرائیل کے پاس، بنی اسرائیل کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہتے کہ میں اندھوں کو بھی شفا یابی دیتا ہوں، اور میں جو سفید داغ والا ہے اس کو بھی شفا یابی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جس کو سفید داغ ہوتا تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، جو بیمار ہوتا تھا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے بالکل ٹھیک ہو جاتا. اتنا ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی زبردست معجزہ دیا تھا. اللہ نے فرمایا مزید وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر کے اندر دفن ہے مردہ، اس کو زندہ کرنا ہے، بولو اللہ کے حکم سے بھی میں زندہ کروں گا. وہ خود دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں زندہ کروں گا، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا، فلاں کو زندہ کیجیے، زندہ کر دیتے تھے. قبر میں مدفون زندہ ان کے اشارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. محترم سامعین کرام، جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کے حساب سے معجزہ دیا. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بول بالا تھا. جادو بہت لوگوں کے نظر میں پسندیدہ تھا اور بہت زیادہ اس کا چرچا تھا. فرعون جادوگروں کو رکھے ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جو اس سے بھی بڑھ کر کے تھا. لوگوں کی آنکھیں چون لیا گئی، جادوگر حیران رہ گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو مالک الملک ہے اس کی طرف سے یہ معجزہ ہے، تو وہ جادوگر بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اور ایمان لے آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کو کیسا معجزہ دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کا بڑا بول بالا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے حکیم نبض دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ معجزہ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، کیا ڈاکٹر مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کسی بھی زمانے کا ڈاکٹر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ بے جان چیزوں میں جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے۔ جو پیدائشی اندھا ہوگا اس کو آنکھ نہیں دے سکتا ہے، الا یہ کہ اس کا آپریشن کر کے آنکھ لگا دے، لیکن وہ سب چیز نہیں۔ ہاتھ پھیرتے تھے بینائی آ جاتی تھی، اشارہ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے اس زمانے میں لینگویج کا تھا معاملہ، عربی زبان، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب اس زمانے میں تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے ادیب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل کر دیا۔ کوئی اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لے، بڑے سے بڑا زباندان آئے گا تو اس کے سامنے پانی بھرنا پڑے گا اس کو۔ ہم نے بتلایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین، قاف صاد نون، یہ جو حرف ہیں اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اللہ نے کیوں اس کو ایسا رکھا؟ یہ جو بڑے بڑے زبان والے ہیں جن کو اپنی زبان پر ناز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا عربی جاننے والے ہیں، انہی وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں انہی میں سے حروف ہیں، اس کا معنی بتلا کر کے دکھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا کہ قرآن کریم جیسا تو بہت دور کی بات، اس کی ایک آیت بھی پورے انسان اور جنات مل کر کے بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ایسے ہی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور آگے مزید ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دیا تھا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم جو کھا کر کے گھر سے آتے ہو نا، میں بتلا دوں گا کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، اور گھر میں تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے وہی بتلا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اور اس کے بعد کیا کہا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمام کے تمام نشانی ہے اللہ کی طرف سے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ نشانی اس بات کی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم ایمان والے ہو تو اس نشانی کو قبول فرماؤ، قبول کر لو۔ اور اس کے بعد وہ مزید کہتے، کیا کہتے ان کے پاس، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مجھ سے پہلے جو کتاب توریت آئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، توریت کے اندر جو بعض چیزیں حرام ہے میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، تو توریت کے بعض احکام کو انہوں نے منسوخ کیا۔ یہ ان کے رسول ہونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ہونے کی سچی دلیل ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے مزید فرمایا، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر کے آیا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ تمام باتوں کو تمام انسانوں کو خیال میں رکھنا چاہیے، عیسائیوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے، کرسچن لوگوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے، اور یہودیوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سچے بندے، اللہ کے سچے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ آگے مزید فرمایا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی رب ہے۔ مطلب کیا؟ عبادت کرنے میں، رب کے سامنے جھکنے میں، رب کا بندہ بننے میں مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہے کہتے ہیں نا، یا کہتے ہیں کہ جیسس گاڈ ہے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ کہا کہ جس طرح سے اللہ تمہارا رب ہے ویسے ہی اللہ میرا بھی رب ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، میرا رب اور تمہارا رب بے شک اللہ ہے۔ رب ہونے میں ہم دونوں اللہ کے بندہ ہونے میں برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور سچا رستہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے عیسیٰ علیہ السلام کا اور بھی واقعہ ہے، اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کلام قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم اپنے وقت پر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔